اللہ اکبر اللہ فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اس جنت کے اندر اللہ پاک نے بڑیاں پاکیزہ بڑیاں عالیشان رہائشاں تیار کر دیا نے جناب فرمایا رضوان من اللہ اکبر جنت کی سب کو بڑی خوبی ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے آپ فرماتے صحابیوں جدو جنتی جنت وچ ٹر جان گے اللہ جنتیاں نو ہر نعمت عطا کر دے گا ہر چیز اللہ پاپر مقدار اندر بنا منگیا عطا کر دے گا جنتی جنت کے اندر خوشی بھریاں زندگیاں گزارتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں انج اللہ اہل جنت کو ایک دن اکٹھیاں کر دے گا اللہ فرمائے گا او جنتیو یا اہل الجنہ تے جنتی جواب دیں گے لبیک ربنا و سعدیک اللہ اسی حاضران حکم ہوئے اللہ رب العالمین فرمان کے او جنتیو حاضر رسید تم کیا تسی میرے تے راضی ہو کے نہیں جنتی آٹھ کے اللہ اسی کیوں نہ راضی ہوئیے او نعمتاں دے دیتیاں نہیں جڑیاں اسی سوچ بھی نہیں سکتے ایڈیاں عالی شان نعمتاں دے دیتیاں نہیں تے اللہ فرمان کے علام اعطیکم افضل من ذالک کیا میں تانوں انہاں ساریاں نعمتاں نالوں سب تو بڑی نعمت نہ عطا کر دیا جلدی آکھن کے عرش والے یا ربا او کیڑی نعمت ہو سکتی ہے جڑا ساری جنت دیاں نعمتاں نالوں اعلی نعمت ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ رب العالمین فرمان کے جنتیوں سن لو سب تو بڑی جنت دی نعمت فرمایا اوہل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا اللہ پاک فرمان کے جنتیوں سب تو بڑی جنت دی نعمت ہے کہ آج تو بعد تواڈا رب کدے بھی تواڈے نال ناراض نہیں ہوئے گا آج تو بعد اللہ تواڈے ترجیحاں دے مطابق ہوئے گا نا کئی ایسے خوش قسمت ہوں گے اللہ پاک ایک سال بعد انہاں نوں اپنا جنت وچ دیدار کروائے گا تے کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہاں نوں اللہ مہینے بعد اپنا دیدار کروائے گا تے کئیاں نوں اللہ ہفتے بعد اپنا دیدار یعنی جمعے دے جمعے اللہ دیدار کروائے گا تے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کئی ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے جڑے ہر روز اپنے اللہ دا دیدار کریں گے اور سمان کیتا سونا اور بہار ہوئے گا جس ویلے سونے رب دا دیدار سونا اور بہار ہوئے گا جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوئے گا اوتھے دل اللہ پاک نو بے سارے ہون گے بچ جنتاں دے عجبی نظارے ہون گے اوتے شان والے کاریے قرآن ہوں گے میوے ماپیاں نو تاج عالی شان ہوں گے اونا چانن چوبے رہی کھلائے ہوں گے بچ جنتاں دے عجبی نظارے ہوں گے اے پاک پیغمبر فرماتے جنہوں جنتی جنت وچ ٹر جان گے تے اللہ رب العالمین جڑیاں نعمتاں عطا فرمائے گا فرمایا کد بابا دی آدم جٹا آئے گا کدھر جٹا بابا دی آدم جٹا ان سوال پیدا ہوتا بابا دی آدم کا کٹا کو کہا سی حدیث بعد نے بابا دی آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے 60 ہاتھ اللہ پاک نے قد عطا فرمایا جڑا تقریباً 90 فٹ قد بنتا ہے اللہ اکبر اللہ اتنا اللہ قد عطا فرمائے گا تے فرمایا جوانی اللہ پاک جناب عیسیٰ جنی عطا فرمائے 32 سال کی عمر کے اندر جناب عیسیٰ کو اللہ پاک نے دنیا کو زندہ اٹھایا ہے فرمایا
35 سالہ نوجوان والی زندگی اللہ عطا فرمائے گا تے حسن اللہ پاک جناب یوسف علیہ السلام والا عطا فرمائے گا، اولاد اللہ جناب داؤد والی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ایسے واسطے کسی شاہ نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے، آدم مجھ داری کو لو شکل بے نیا ہوئے گی، حسن یوسف داتے داؤد دی آواز ہوئے گی. جنت وچ نہ داڑھی ہونی ہے نہ مچھ ہونی. فرمایا مجھ داڑھی کو لو شکل بے نیا ہوئے گی، حسن یوسف داتے داؤد دی آواز ہوئے گی. 32 سالہ دے جوان 32 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہوں گے، بچ جنتاں دے عجبی نظارے ہوں گے. او جنت جی دا رب نے وعدہ کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنا میں کوٹا آباد دے سامنے چند ایسے آباد دسام جنہاں دے کرم دے نال اس جنت دے اندر داخلہ عطا کر دیں گے. اس جنت دی اللہ گارنٹی دیتی ہے جنہاں میں تواڈے سامنے مختصر تعارف کیتا ہے. حدیث دا مطلب سماعت فرما لوں. اللہ اکبر اللہ. سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے، کتاب الجہاد ہے، باب الفضل الغزوہ فی البحر، حدیث نمبر 2494 نمبر حدیث ہے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمایا ہے. حدیث کا مطلب سماعت فرماؤ. ان ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ كلهم ضامن على الله عز وجل، رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. رواه سنن ابی داؤد. میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر تین بندیاں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جڑا بندہ تین قسم دے اعمال کرے گا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو جنت دیاں گارنٹیاں تے ضمانتاں دتیاں نے. سب تو پہلا بندہ ان ایک اور حدیث ہے پاک پیغمبر نے نا وہ صحیح ابن حبان دی حدیث ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے نا وہ دے الفاظ بھی اس حدیث کا ملنے جلتے ہیں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ كلهم ضامن على الله عز وجل ان عاش رزق وكفي وان مات ادخله الله الجنہ. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ تین قسم دے اعمال کرے گا نا، جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ پاک کو پکیلا صاف ستھرا پاک حلال اللہ رزق عطا فرماتا رہے گا. اور جدوں فوت ہو کے دنیا تو جائے گا فرمایا اللہ پاک سیدھا اس بندے کو اپنی جنت عطا کرتا ہے. میرے بھائیو ہر بندے دی خواہش تے تمنا ہے کہ اللہ پاک کو دنیا دے اندر پاکیزہ صاف ستھرا با عزت اللہ روزگار نصیب فرمائے. دعا کرو اللہ جڑے بے روزگار نے اللہ پاک انہاں کو اچھا رزق عطا فرمائے. جڑے کاروباری حالات تے یا کاروباری معاملات اندر پریشان نے اللہ پاک انہاں دی پریشانیاں دور فرمائے. پاکیزہ حلال رزق ہر بندے دی تمنا ہے اور ان خاص کرن دی نبی پاک نے اجازت دیتی. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں انہاں تسی رشک کر سکتے، ایک علم ہے
اور دوسرے نمبر پہ رزق ہے. بندہ کہہ سکتا جس طرح ایک رزق عطا فرمائے اللہ مینوں بھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیری راہ وچ خرچ کرا. کوئی عجب والی بات اللہ کو پاک رزق بننا کوئی عیب والی بات نہیں، بلکہ نبی پاک نے دعا دسی ہے فرمایا پڑھیا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کوئی عجب والی بات فرمایا جنی دیر تک تین قسم دے بندے زندہ رہیں گے اللہ پاک انہاں نوں پکیدہ غیبی اللہ رزق عطا فرماتا رہے گا. اور جدوں دنیا تو جان گے اللہ پاک نے جنت دی گارنٹی تے ضمانت دے دی. اور کی چاہیے دنیا دے پکیدہ رزق بھی لب جائے تے مرن تو بعد جنت لب جائے اس تو بڑا انعام کی ہو. اے زندگی دا مقصد ہے میرے بھائیو جڑے رزق دی وجہ تو پریشان ہے نا، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چلن دئی، گھر دے حالات خراب ہو گئے نے، آمدن گھٹ ہے، اخراجات زیادہ نے، جی وجہ تو پریشانی کا سامنا ہے. اج میں تمہیں تین عمل دسنے نے، انہاں تین عملاں تے اعمال تے عمل کر کے دنیا کے اندر با عزت روزی بھی اللہ نصیب فرما دے گا، پریشانیاں بھی اللہ ختم کر دے گا، اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور مرن تو بعد اللہ پاک نے جنت کی گارنٹی تے ضمانت دی ہوئی. وہ تین عمل کی نظر نوٹ فرما. سب تو پہلا عمل اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راجل خرج غازیا فی سبیل اللہ عز وجل فهو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنۃ او یردہ بما نال من اجر وغنیمۃ. سب تو پہلا بندہ ہوئے جڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردا ہے، اللہ دی راہ وچ نکل پیندا ہے، لوکاں نوں تبلیغ کرن واسطے نکل پیندا ہے، یا کوئی بھی ایسا چیز کوئی بھی ایسا رستہ جڑا اللہ دا رستہ ہوئے، اللہ دے رسول والا رستہ ہوئے، اس رستے تے چلنا شروع کر دیندا ہے، جہاد تے نکل پیندا ہے. اللہ رب العالمین اس مجاہد بندے نوں جتنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ پکیدہ غیبی رزق بھی عطا کرتا رہے گا. جدوں دنیا تو جائے گا اللہ رب العالمین انہوں جنت کا سیدھا داخلہ نصیب کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اور ہم ایک دو تمہارے سامنے ایسا واقعہ رکھنا کہ تو مزید اس حدیث کو تقویت مل جائے گی کہ اللہ پاک نے مجاہدین کو کس طرح کا بیس عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے جناب عبید اللہ ابن جراح 300 صحابہ کا امیر مقرر کر دیتا ہے تے جہاد واسطے روانہ کر دیتا ہے. جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے جدو روانہ کیتا ہے تے حالات ایسے سازگار نہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کچھ راشن دے کے کچھ زیادہ راہ دے کے سانو ٹور دیں، لیکن اس کے باوجود چند کھجوراں نے جنیاں پاک پیغمبر نے تھیلے وچ پا دتیاں. فرمایا میرے صحابیوں انہاں کھجوراں دے گزارا کر دیا دیں تے امید ہے اللہ دا وعدہ مجاہدین نو اللہ کدی بھوکھیا نہیں مرن دیندا، اللہ تانوں غیبی رزق عطا کرتا رہے گا. جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جناب عبید اللہ ابن جراح دی قیادت دے اندر اسی لمبے سفر نو جا رہے ہیں تے سمندر دے کنارے کنارے تے ساڈا سفر جاری ہے تے رستے دے اندر ایسے بھی دن آئے فرماتے ہیں کھان پین نہیں ایک ایک کھجور ایک ایک صحابی نو ملدی تے اسی ڈرتے کھاندے بھی نہیں سا جے اے کھالی پیچھے شاہی نہیں بنی تے کھجور نو چوس چوس کے سادہ پانی پی کے گزارے کرتے رہے.
بالآخر کھجورا مک گئیاں تو کدی شدت دی وجہ دے نال ساڈا پیٹ ساڈی کمر دے نال لگ گیا رستے وچ کتے درخت نظر آوندا جناب جابر فرماندے نے درخت دے پتے اتار کے انہاں پتیاں نوں پانی وچ ڈبو ڈبو کے کھاندے مجبور آ فرماندے نے ساڈا تے پخانا وی ہے جسی جویں بکری دیاں مینگنیاں ہوندیاں نے اس طرح ساڈے حالات نے تے سوک سوک کے نبی دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ کمزور ہو چکے نے فرماتے ہیں سمندر دے رستے تے اسی جا رہے ہیں کہ اچانک ساڈی دوروں نظر پئی کہ سمندر دے کنارے تے انج معلوم ہوندا ہے جویں چمکیلے رنگ دا کوئی ٹیلا کوئی جناب ریت باہر نکلی ہے تے او دا ٹیلا نظر آیا چمکیلا صحابہ فرماندے اسی او دے قریب گئے نا دوروں تے انج معلوم ہوندا سی جویں کوئی ریت دا ٹیلا ہوندا ہے جدوں اسی قریب پہنچے نا تے صحابہ فرماندے نے اساں دیکھیا کہ بہت بڑی مچھلی اللہ پاک نے سمندر چوں باہر کر دتی ہے جناب عبید اللہ نے ذرا قریب گیا نا تے فرمان لگے یار انج معلوم ہوندا ہے کسی دی ملکیت نہ ہوئے صحابہ نے ان تک دیکھا کوئی شہر نظر نہ آئی فرمان لگے انج معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جڑی بشارت دی تھی نا کہ مجاہد تے غازی بندے نوں اللہ کبھی بھوکھیا نہیں مرن دیندا اللہ پاک نے ساڈے کھان دا اے سامان تیار کر دیتا ہے تے لہذا اے ساڈی ملکیت ہے کوئی بات نہیں سمندر چوں باہر نکلی ہے تے اے دا مالک بھی سامنے کوئی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ تے جناب جابر بن عبداللہ فرماندے نے اس مچھلی دے گوشت 300 سے آپا ایک مہینہ تک کھاتے رہے 300 سے آپا 3 ٹائم ایک مہینہ اس مچھلی دا گوشت کھاتے رہنے ہمارے جو گوشت دا ختم ہویا نا تے اورے پسلیاں وچوں جڑے کنڈے نکلے اتنے بڑے کنڈے سن کہ دوواں کنڈیاں نوں اگر اس طرح ملا دتا جاتا اور دوما کنڈیاں نوں ملا کے او دے نیچوں بندہ اونٹ تے سوار ہو کے گزردا تے او دا سر اس کنڈیاں دے کنارے نوں نہیں لگدا اتنے بڑے بڑے او دے کانڈے جو اللہ پاک نے مچھلی سانوں عطا فرمائی ایمان دے دسو اج کسی دی برات ہونی ہے نا 300 اسی آنے یا تو گجرا والا ہے ادھا کلو گوشت دا حساب اسی لگانے ہیں کہ بھی بندہ آدھا کلو ہونا چاہیے نا تے 150 کلو گوشت 300 بندیاں دا ایک ٹائم دا کھانا ہے تو ان کا ماشاءاللہ حاجی صاحب ریاضی دے ماسٹر بیٹھے ہوئے نے انہوں بات پوچھ لیا دے کہ اندازہ کرو ہاں کہ وہ مچھلی کڈی کو وڈی ہوئے گی 300 بندہ 3 ٹائم ایک مہینہ کھانا کھاندا رہیا ہے تے کنے کو کلو گوشت بنے اللہ اکبر اللہ ایک صحابہ فرماندے نے جدوں اسی وہ چھڑ کے آئے سن تے مچھلی دا گوشت ادھے نالوں بھی زیادہ اسی ختم نہیں کر سکے اللہ جو صحابہ فرماتے جنہ کھاتا گیا مہینہ 300 سے آپ نے 3 ٹائم گوشت کھاتا جنہوں واپس آئے نا جنہ گوشت کو چوکتا ساری نہ بھی چوک کے لے کے آئے مانے اسی واپس آئے نا غزوے تو سبحان اللہ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اسا آ کے دسے اللہ دے پاک پیغمبر دی ایسا نہ معاملہ پیش آیا ہے اس طرح اللہ پاک نے سارے کھان پین کا انتظام کیتا ہے تے تہاڈا کی اس مسجد دے بارے خیال ہے اساں اون کھا کے نعوذ باللہ کوئی حرام شے تے نہیں کھا رہی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب پتہ کی دیتا جناب عبید اللہ ابن جرار فرماتے پاک پیغمبر فرماتے نے صحابیوں ہوا رزقن اخرجہ اللہ لکم فہل معکم من لحمہ شیء فتطعمون فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ فاکلہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے صحابیوں اللہ پاک نے مچھلی خاص کر کے سمندر وچوں تواڈے واسطے کڈی سی تے نال آقا فرماتے صحابیوں فہل معکم من لحمی او دے وچوں سارے واسطے بھی لے کہ نہیں لے آؤ سارے واسطے بھی لے کے آؤ تاکہ اسی بھی او دا گوشت کھائیے صحابہ فرماتے اسی نبی پاک دا گوشت بھیجیا پاک پیغمبر نے آپ ہی کھاتا جنہیں ارد گرد سے آپ بیٹھا نبی پاک نے اس مچھلی کا گوشت انہوں بھی کھایا اللہ اکبر اللہ تو پتہ لگیا کہ جڑا بندہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے واسطے نکل جائے اللہ پاک کو بھوکھیا نہیں مر دیندے جنی دیر تک مجاہد زندہ رہے گا اللہ پاکیزہ رزق بھی عطا فرمائیں گے
اور جدو دنیا تو ٹر جائے گا اللہ پاک جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمان گے. انہیں ایک مثال میں دے دیتی ہے مجاہد کے بارے کہ زندہ ہے اللہ نے مسجد کا انتظام کر دیتا ہے. ہوں جدو فوت ہوئے گا شہید ہوئے گا دنیا تو جائے گا انعام کی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابی نے جناب حنظلہ بن عامر کا رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہو گئی تو شادی تو اگلے دن ہی رات میں پہلا بھی واقعہ سنایا علماء کو سنتے رہتے. اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ غارت تبوک کا اعلان کر دیتا. سبحان اللہ. غزوے کا اعلان ہوا نا تو جناب حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نہیں سوچیا کل تے میری شادی ہوئی ہے 100 بندے نوں چاہ ہوندے نے اے نہیں سوچیا اپنی خوشی نہیں بیٹھی تے جہاد دی خوشی دے اندر آ کے نا غسل جنابت کرنا نہیں بھول گئی. نکلے جہاد پہ گئے. اللہ پاک نے اس غزوے دے اندر جناب حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دی مہر نصیب فرمائی. انہاں دی بیوی آئی کہنے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جی قانون تے ہے کہ جڑا بندہ شہید ہو جائے انہوں غسل نہیں دتا جاتا لیکن حنظلہ ضرور غسل دیا دے چونکہ اے غسل جنابت کے تے فرض تے جہاد دی خوشی وچ او کرنا بھی بھول گیا ہے لہذا اینوں ضرور غسل دے رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے سے آقا تسی حنظلہ نوں غسل نہ دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دکھایا ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ آسمانہ تو 70,000 فرشتے آ گئے تو آتے حنظلہ نوں غسل دے رہے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ. تو میرے بھائیوں پتہ چلے جڑا بندہ مجاہد ہے نا اللہ دی راہ کے اندر جہاد کرنے والا جتنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ انہوں پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے اور جدو دنیا تو ٹر جائے گا اللہ پاک کے جسم تو خون کا قطرہ زمین تو بعد جو ڈگے گا اللہ پاک انہوں پہلے جنت کا راستہ عطا فرمائے. دعا کرو اللہ سانو جہاد کا شوق پیدا کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں درگو حدیث ضروری نہیں کہ آدمی معاہدے ہو چکے ہیں کہ جنگ بندی تے جناب معاہدے ہو چکے ہیں. یاد رکھو نبی پاک کی ایک حدیث ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دل میں زندگی کے اندر کبھی جہاد کی خواہش بھی پیدا نہیں کی اس حالت میں مر گیا کہ پوری زندگی اور دل میں کبھی جہاد کا شوق ہی پیدا نہیں ہویا. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بندہ اگر اس حالت میں مر گیا تے منافقت دی موت مرے. یعنی دنیا جو کل قیامت اللہ نے اٹھائے گا تے منافقین دی سب وچ ہوتا ہے اٹھائے گا. جذبہ ضرور ہونا چاہیے شوق ضرور ہونا چاہیے. اللہ پاک انشاءاللہ الرحمن اس جذبے کی برکت دے نال جہاد کے شوق کی برکت دے نال اللہ پاک تو ہم فقیرہ رزق بھی عطا فرمائیں گے مرن تو بعد اللہ جنت کا راستہ بھی نصیب فرمائے. پہلا بندہ مجاہد. دوسرا بندہ میرے والے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسرا بندہ کون ہے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِیمَةٍ. دوسرا بندہ ہوئے جڑا مسجد کے اندر آ کے 5 وقت کی 5 جماعت نماز پڑھتا ہے. دعا کرو اللہ سانو 5 وقت کا پکا نماز بنا. میرے بھائیو تانوں اصل دے نمازی مل جان گے مرد دے کئی نمازی مل جان گے. فجر دے نمازی تے عشاء دے نمازی بڑے کم اور اللہ دے پاک پیغمبر نے نا جڑا بندہ فجر تے عشاء دی نماز میں سستی کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے منافقین دی نشانیاں وچوں بہت بڑی نشانی ہے کہ انہوں نے فجر تے عشاء دی نماز بڑی بھاری لگتی. اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں انہوں نے رَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ جڑا بندہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتا ہے. سادہ عالمیہ ہے کہ 90-95% مسلمان تے انہیں جڑے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے آکے سارا رب نے چھٹی دیتی ہے نماز پڑھتے ہیں بے نمازی گھراں دے کر بے نمازی. اور جڑے نماز پڑھتے ہیں انہاں وچوں بھی کثیر تعداد انہاں لوکاں دی جڑے مسجد وچ آ کے نہیں پڑھتے گھراں دے وچ نماز پڑھتے ہیں. مرد رات میں چند ایسی حدیثاں سنانیاں تو ہم جتوں تسی اندازہ کرو گے
کہ مرد حضرات کی نماز گھر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. ایک نبینا صحابی ہے غالب جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. اللہ نے پاک پیغمبر دے کول آگے کہنے کہ اللہ نے پاک پیغمبر دی مینوں رخصت دے دیو، میرا گھر بھی مسجد تو کافی دور ہے تے رستے وچ جنگل بھی پیندا ہے تے نبینا بھی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں رخصت دیو تے میں گھر دے اندر ہی نماز ادا کر دیا کروں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. میں ٹھیک ہے تو گھر کی نماز پڑھ لے. ہن اے مسجد چوں باہر نکلنے کے نا اللہ دے پاک پیغمبر نے دوبارہ بلایا بھائی گل سن ادھر آ واپس آئے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے گھر دے وچ مؤذن دی اذان دی آواز آندی اذان دی آواز میں سننا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر گھر تے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. جے تیرے گھر مؤذن دی اذان دی آواز آندی ہے پھر نماز تو مسجد وچ آ کے پڑھنی. تو اس حدیث کو تسی آپ اندازہ کر لو. نبینا سے ابھی ایک گھر بھی مسجد تو دور ہے رستے وچ جنگل بھی پیندا تے میں بیمار بھی رہنا تھوڑا بتا. اس دے باوجود نبی پاک نے گھر دے وچ نماز پڑھن دی اجازت دتی نہیں. نماز گھر دے اندر مرد اور دے دی سماعت فرماؤ. میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ دشواری کے باوجود اندھیریاں دے اندر چل کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھتے رہنا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں دے رستے وچ اللہ روشنی پا دے. انہاں دے ارد گرد اللہ روشن کر دے. کیوں؟ اندھیریاں وچ چل کے مسجد وچ آ کے نماز پڑھتے رہنا. میرے بھائیو جیڑا بندہ مسجد دے نال وفا کردا ہے نا تے او مسجد والا رب کبھی بھی اونوں تھلے نہیں لگن دیندا. او مسجد والا رب کبھی بھی اونوں پریشان نہیں ہون دیندا. کبھی بھی اونوں تے اللہ تنگیاں نہیں ہون دیندا. اس واسطے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھیا کرو. گھراں دے اندر اس وجہ تو انہاں احادیث کو سامنے رکھ کے نا اکثر محدثین دیے جنہاں نے مرد دی گھر دے اندر نماز پڑھنو اور جنہاں جائز کرا تو مرد بندے دی گھر نماز ہوندی نہیں. الا کہ کوئی مجبوری ہو جائے کوئی شرعی عذر پیش آ جائے آ نہیں سکتا. ہن ایک اور حدیث تو میں دسنا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک دے دور دے اندر نا گھر دے اندر صرف منافقین نماز پڑھتے سن. یہ منافق سن صرف وہ گھراں دے وچ نماز پڑھدا. نبی پاک دا ایک بھی مخلص صحابی ایسا نہیں سی جڑا بغیر کسی شرعی عذر تو گھر دے وچ نماز پڑھدا. نبی دے سارے صحابی مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھدے. اللہ اکبر. میں صرف منافقین دا ٹولا ایسا سی جڑا گھر وچ نماز پڑھدا سی. نہ صحابہ تے معمول ہے سی مسجد اندر آ کے نماز پڑھو. ہے ہی وجہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ جمعے کی نماز میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا کہ میں اپنی جگہ تے کسی صحابی نو کھڑا کرتے ہیں نماز پڑھانے واسطے. اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرا جی چاہتا میں ہاتھ وچ اگ نو پکڑ کے انہاں گھراں نو جا کے جلا دیا جنہاں گھراں دے اندر نوجوان اور مرد رہے اور نماز پڑھنے واسطے مسجد اندر رہے. اینی نفرت اللہ دے پاک پیغمبر نو بے نمازی دے نال. میں اگر بچیاں کا ڈر نہ ہوئے عورتوں کا خوف نہ ہوئے اور جڑے مزدور لوگ نے انہوں کا اگر میرے خدشہ نہ ہوئے تو میں سارے گھروں جا کے اگر گا دیا جن نماز پڑھنے واسطے مسجد چلی گیا. اینی نفرت اللہ دے پاک پیغمبر بے نمازی. میرے بھائیو اگر نبی پاک کی سچی محبت چاہتے ہو نا چاہتے ہو کہ اللہ پاک کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرمائے اور مرد تو بعد جنت کی گارنٹی دے حقدار بن جاؤ پھر مسجد اندر آ کے 5 وقت کی نماز دعا کرو اللہ سب 5 وقت کا پکا نماز بنا. آمین. تیسرا عمل اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. چوتھا عمل میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 عمل ہو گئے. پہلا مجاہد بندہ اور دوسرے نمبر ہے 5 وقت کا پکا نمازی جڑا مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتا ہے. اے 2 بندے جتنی دیر تک زندہ رہیں گے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے
انہاں نوں جنت دی گارنٹی بھی دتی ہے تے جنی دیر تک زندہ رہن گے اللہ پکیدہ رزق بھی عطا فرمائے. تیسرا بندہ کون ہے؟ وہ تیسرا عمل نہ دیکھنے میں بڑا معمولی جہا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ دے پاک پیغمبر دے ہر پھیر اندر ہر قول اندر اللہ پاک نے حکمت بھری ہے. اور حدیث دے الفاظ سننا کہ تیسرا بندہ کون ہے، دیکھنے میں بڑا معمولی عمل ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کے سوچئے تو بہت بڑا عمل ہے. تیسرا بندہ پاک پیغمبر نے فرمایا فَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ. تیجا بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر وچ جدوں بھی داخل ہوندا ہے گھر والے نوں السلام علیکم کہندا. بالکل معمولی جہا عمل. ابھی وہ کا کام ہے، کوئی وزن چکنا پینا ہے یا کوئی مشقت کرنی پینی، صرف کرنا کہ یہ جدوں گھر وچ داخل ہوتا ہے کی کرنا ہے، سلام دینا. ہن اے عمل کوئی بندہ کر سکتا ہے جدے وچ آج دی اللہ نے گھٹ گھٹ کے بھری ہوئی. جس بندے دل میں تھوڑا جی بھی انا پیسے دا غرور ہے یا جوانی دا غرور ہے یا جناب اپنے بینک بیلنس دا غرور ہے، اپنے حسن دا غرور ہے، وہ بندہ کدے بھی گھر داخل ہو گیا سلام نہیں لگے. متکبر ہے بندہ، جدے دل میں فخر تے تکبر آ گیا انہیں گھر داخل ہونے تے تو سلام لینی ہے. گھر داخل ہو لگے وہی اپنی بیوی تے بچے نوں سلام کہندا ہے جدے وچ اللہ پاک نے اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے، نبی دی حدیث دی محبت پیدا کر دیتی ہے، اور جنت میں داخل اللہ پاک نے شوق پیدا کر دیا. اور جنہیں دل میں اللہ نے آج ہی پیدا کر دیا. میں راجل داخلہ بیتہ بسلام، جڑا بندہ گھر میں داخل ہوندا تے السلام علیکم. یار یہ اللہ پاک نے اتنی دولت نہیں دیتی، اتنا مال نہیں دیتا کہ گھر والے نے طرح طرح دے پھل لے کے جا سکو، طرح طرح دی جناب انہاں واسطے نعمتاں لے کے جا سکو. کم از کم اے تحفہ سلام دا تے انہوں پیش کر سکتے. اج تسی سلام لو گے اب تسی پریکٹیکل کر کے دیکھو، گھر داخل ہو گیا دو چار بندے تسی اونچی آواز نال سلام لو، چار بندے بند تیجا ویکھ تھوڑے بچے بھی جو گھر آ کے تو سلام لینا. اپنے گھر نوں اسلامی ماحول دیو. ساڈے بچیاں نوں ایمان دردی بات ہے دین اسلام دا پتہ ہی نہیں رہا. اتنا معمولی جہا عمل اور اجر کتنا زیادہ ہے. جنی دیر تک زندہ رہو گے پکیدہ رزق اللہ عطا فرمائے گا. دنیا تو جاؤ گے اللہ پاک نے جنت کی گارنٹی دے دی. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سارے کے ڈاکٹر صاحب نے اللہ اکبر اللہ خدا سے آپ صاحب سارے ہسپتال میں اسی کئی آپریشن کرنے ہیں جڑے نمازی حضرات سارے کو ہوندے نے نا انہاں دے مقابلے میں جڑے بے نمازی نے نا اسی جو آپریشن کرنے ہیں یا آخری وقت دا سب بڑیاں دا ویکھیا سارے ہاتھاں وچ ہزاراں مریضاں دی جان گئی ہے. جڑے بے نمازی دنیا تو جاندے نے نا چیخو پکار کرتے ہوئے جاندے ہیں، اللہ نہ گلے شکوے کرتے ہوئے جاندے ہیں. اور جناب کئی تے ایسے بد نصیب نے مرتے ہیں اپنی زبان کو کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. اور انہاں دے مقابلے جڑا بندہ 5 وقت دا پکا نمازی ہے نا اللہ کوئی جناب سورۃ فاتحہ پڑھتا دنیا تو جا رہے ہیں، کوئی نبی پاک کے درود پاک پڑھتا دنیا تو جا رہے ہیں، اور کوئی جناب ایسے بھی خوش ہزاراں سی دیکھنے 5 وقت دے پکے نمازی کہ دنیا تو جا رہے ہیں آخری کلمہ ہی اللہ پاک نے انہاں دا اشہد لا الہ الا اللہ بنا. میرے بھائیو بزرگوں عزیز سب 5 وقت دے پکے نمازی پڑھو اور گھر سے داخل ہو لگے ضرور سلام کرو. ایک صحابی رسول اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے سبحان اللہ کہ کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر دی دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. اللہ دے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل دسو ایکو عمل ہوگے میں کرا تے اللہ پاک مجھے جنت دا داخلہ عطا کر دے. اتنا سونا سوال ایہو جے سوال علماء کو کریا کرو. اے اسی جناب اے کریا نماز ہوندی ہے کہ نہیں، فلانے دے کفر دے فتوے، فلانے دے جناب کفر دے فتوے، فلاں دین اسلام تو خارج ہے، فلاں دین اسلام تو خارج ہے، ایدی نماز نہیں ہوئی اودی نماز نہیں ہوئی. فتوے باری ساڈے اندر گھٹ گھٹ کے پڑے. ایرا 4 دن جناب کوئی درس سن لے وہ آپ مفتی بن جاندے، وہ آپ لوگوں نے بعد جا کے فتوے لانا. پھر میرے بھائیو فتوا باری نہ کرو. اے کرے نماز ہوندی ہے، اے کرے نماز نہیں ہوندی. نہ میرے بھائیو نماز تعلق اللہ دے نال ہے.
اے اللہ نے ہاں کوشش کرو کہ نبی پاک کی سنت کے مطابق نماز ادا کرو، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے تو بعد بھی اے یقین رکھو قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اسی کسی کے بارے اے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے نماز قبول نہیں کی یا یہ اللہ نے عمل قبول نہیں کیتا، پتہ نہیں اللہ نے وہ عمل کیتا وہ چنگا لگا وہ کتنا کو خلوص سی۔ علماء کو انجے سوال کریا کرو سب ایندا عمل دسو اللہ پاک نے جنت کا داخلہ عطا کیا، تو ایندا عمل دسو میں کرا اللہ میں انبیاء نے ساتھ نصیب کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کدا سنا اللہ نبی کو ایسا عمل دسو میں عمل کرا دے اللہ میں جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ وہ صدقے جاوا نبی جدا سونا سوال سی نا اوٹے سونا نبی پاک نے جواب دیتا ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے گل ہی مکائی ہے، میں تو جدوں گھر وچ داخل ہوئے نا اپنی بیوی بچے کو سلام کہہ دے کر اللہ تینوں جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ دعا کرو اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تین قسم کے بندے آج میں دسے نے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے پچھلے جمعے دسیا تھی رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دیتی ہے اور 4 امر میں دسے سن، آج کے جمعے میں 3 امر میں دسے نے جنہاں نے کرم دے نال اللہ پاک نے جنت کی گارنٹی بھی دیتی ہے، جنہیں دیر تک زندہ رہاں گے اللہ پاکیزہ صاف ستھرا اللہ پاک عزت رزق بھی نصیب فرمائے گا۔ پہلا مجاہد بندہ ہے، دوسرے نمبر پر 5 وقت کا پکا نمازی ہے، اور تیسرے نمبر پر جڑا بندہ اپنے گھر میں داخل ہو لگیا بیوی بچیاں کو گھر والے اپنے اہل بیت کو سلام کہندا ہے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ نے تو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔